حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو کامل نہیں، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا سنت ہے۔ اور بعض بزرگوں نے ایک دعا بھی بیان فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ، چلو وہ مشکل ہے، بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام الاسلام حق والکفر باطل، مشکل تو نہیں، خیر جو جس کو یاد نہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ لے۔ تو فرمایا جو وضو سے پہلے بسم اللہ شریف نہ پڑھے اس کا وضو کامل نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کپڑا پہنو یا وضو کرو تو اپنے داہنے سے شروع کرو، یعنی کوئی بھی کام بندہ کپڑا پہنے وضو کرے تو وہ اپنے داہنے سے شروع کریے، سنت ہے۔ یعنی وضو کرتے وقت جب ہاتھ دھوئے تو پہلے دانا ہاتھ دھوئے، بازو دھوئے تو پہلے بایاں داہنا بازو دھوئے، اور اگر جب پاؤں کی باری آئے تو دایاں پاؤں پہلے دھوئے۔ اسی وقت پہنتے وقت جب قمیض پہنے تو پہلے داہنا بازو پہنے، اور جب شلوار پہنے تو پہلے داہنی ٹانگ پہنے، اور اتارتے وقت اس کا الٹ کرے، جب اتارے لباس تو پہلے بایاں اتارے، شوز اتارے، جوتا اتارے تو پہلے بایاں اتارے پھر دایاں اتارے، اور جوتا پہنے تو پہلے دایاں پاؤں پہنے پھر بایاں پہنے۔ تو یہ سنت ہے، ایک سنت میں بے شمار فوائد اور بے شمار جو ہے وہ ثواب ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تین مرتبہ وضو فرمایا، اور فرمایا کہ یہ میرا اور مجھ سے جو پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تھے ان کا وضو ہے، یعنی تین مرتبہ تمام اعضاء کو دھونا یہ سنت ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو خاص طور پر جب یہ بازو دھوتا ہے، کونی کلائی دھوتا ہے، کونی سمیت، تو اس کو اگر بعض بندوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس میں ایسے پانی لے کے ایسے 3 مرتبہ کرنا ضروری ہے، اور چاہے پانی ادھر تک ہی کیوں نہ گر جائے، تو اس کو ایسے پانی کرنا ضروری نہیں، وہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، ایسے کرنا سنت نہیں۔ اگر وہ نل کے نیچے یا ٹوٹی کے نیچے یا جس سے وضو کر رہا ہے اس کے نیچے کر کے 3 مرتبہ ادھر تک تبازو دھو لے تبھی اس کی سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر وہ اس میں پانی ڈال کے تو ایسے کر کے آگے تک یہاں تک بہاتا ہے پانی تب اس کی سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ 3 مرتبہ اگر کسی نے دھویا ہے ٹوٹی کے یا نل کے نیچے کر کے، اب اس کے لیے کوئی نہیں باقی رہا کہ وہ اس پانی اس میں لے کے ایسے 3 مرتبہ کرے، کیونکہ ایک چولہے میں پانی لے کے ایسے کرنے سے تو ساری کلائی اور بازو یہ تو دھلتا بھی نہیں، اور نہ اس تک پانی پہنچتا ہے، پانی دائیں بائیں پھیل جاتا ہے، آگے سے پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ سنت ادا نہیں ہوتی۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھنے والا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ فرمایا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کو پاک کرنے والی اور پروردگار کو راضی کرنے والی چیز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کے لیے دشوار نہ سمجھتا تو انہیں حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھیں اور ہر نماز کے لیے مسواک کریں۔ تو یہ مسواک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری سنت ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بظاہر دنیا میں آپ کا وصال مبارک قریب تھا تو اس وقت بھی آپ نے مسواک کی طرف دیکھا تو آپ کی محبوب زوجہ محبوبہ کائنات کی محبوبہ نبی علیہ السلام کی جو محبوبہ ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بھانپ گئیں اور آپ نے وہ مسواک مبارک اپنے منہ مبارک میں چبائی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ پیش کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسواک کو استعمال فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی اس قدر پیاری سنت ہے۔ اور ایک بعض جگہوں میں یہ آیا ہے کہ مسواک کرنے والا بندہ جو ہے نا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے وقت ایمان بھی نصیب کرتا ہے، سبحان اللہ۔ آنکھوں کی بینائی ٹھیک رہتی ہے، معدہ تنت ٹھیک رہتا ہے، جگر ٹھیک رہتا ہے، منہ کی بدبو زائد ہوتی ہے،
اور بھی کئی ایسی بیماریاں ہیں جو مسواک جیسی سنت کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔